لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر علينا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر غم مغرق خذ بيدي ساحل لنا أشكالنا. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، درود و سلام پائیدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت گرامی، اللہ کریم کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اسلام نے مسلمانوں کو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کا حکم دیا، اور کچھ عبادات کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز میں جسمانی محنت کی سعادت بندے کو ملتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے مال خرچ نہیں کرنا پڑتا. اور کچھ عبادات کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی، جس میں مال بھی پیش کرنا ہوتا ہے اور اس میں جسمانی مشقت نہیں ہوتی. اسی طرح حج ہے، ایک وسیع عبادت بھی ہے جس کی ادائیگی کے لیے انسان کو مال خرچ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، اور پھر جسمانی مشقت کا شرف بھی نصیب ہوتا ہے. یعنی ایک ہے عبادت صرف بدنی، یعنی نماز، ایک عبادت ہے مالی یعنی زکوٰۃ، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی مشقت بھی کرنا پڑتی ہے. یہ عبادت ایک وسیع عبادت بھی ہے جو قرآن اور سنت میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس عبادت کے بے شمار فضائل کو بیان کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلسل حج کرو اور عمرے کرو. حج اور عمرے کرنے سے تمہاری متاجد ہوگی اور گناہ مٹتے ہیں ایسے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا زنگ دور کر دیتی ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقبول حج کا ثواب جنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حج کرنے والے حاجی کی مغفرت فرما دے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ایسے ہی اسلامی عبادات کا دوسرا امتیاز بھی یہ ہے کہ جہاں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ ہے، وہیں وہ عبادات انسان کی تربیت بھی کرتی ہیں، اور مناسک حج جو ہیں یہ بھی حاجی کی تربیت کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ دور حاضر میں جہاں عبادات کی ادائیگی کے متعلق بہت زیادہ سستی ہے، وہیں عبادات سے تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں شامت اعمال کی وجہ سے نماز کی پابندی نصیب نہیں ہوتی، اور پھر جو لوگ اللہ کی رحمت سے نماز ادا کرتے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ نماز جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کئی نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی اور بے حیائی سے رکتے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ نماز ادا کرنے کے باوجود بے حیائی اور برائی سے نہیں رکتے۔ یہی حال حج کرنے والوں کا ہے۔ بہت سے لوگ فریضہ حج تو ادا کرتے ہیں لیکن اس میں کوتاہی برتتے ہیں، سعادت پانے کے باوجود یہاں تک کہ اس حج کرنے کے بعد اس حج سے سبق نہیں سیکھتے، اس سے تربیت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ رب ذوالجلال نے عبادات کے ذریعے سے بھی ہماری تربیت کا انتظام کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اتنا طویل روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، مشکلات اٹھانے کے باوجود جو ہے ان کے حال اور احوال بدلتے نہیں ہیں۔ حاجی گھر سے باہر تمام مصروفیات کو ترک کر کے پوری توجہ کے ساتھ اگر وہ تربیت حاصل کرے جو شریعت مطہرہ حج کرنے والے کو دیتی ہے، تو پھر حضرات وہ حج کرنے والا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو خالق کائنات، مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
یأتینا من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ آپ کے پاس دور دراز سے راستوں سے پیدل ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، اور معلوم دنوں میں بے زبان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ جو اللہ کا نام لیں اور جو جانور اس نے انہیں عطا کیے ہیں تم ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور محتاج اور مصیبت زدہ لوگوں کو کھلاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں خالق کائنات، مالک کائنات نے فرمایا کہ لوگ خود بھی حج سے فائدہ اٹھائیں، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، یعنی حج میں نفس اور اس کی صفات کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق بدل جائے، برے اخلاق سے انسان باز آ جائے اور اچھے اخلاق کی اس کو توفیق نصیب ہو جائے۔ اسی طرح جب بدن اور اس کے اعضاء کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وفاداری میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اور جو ایسا حج کرے جس کی نورانیت حاجیوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ اور حج مقبول کی نشانی یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں مناسک کے حج کی تربیت سے اگر حاجی کے کردار میں مثبت تبدیلی آ جائے، حج کرنے والا حج کر کے واپس آ جائے تو پہلی جیسی زندگی اس کی نہ ہو، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، تو یہ بات اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما دیا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آج کے بعد بھی انسان اپنا کردار نہ بدلے، فرائض اور واجبات کی پابندی نصیب نہ ہو، سود نہ چھوٹے، جھوٹ کی عادت اس کی برقرار رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ برقرار رہے، وراثت کی شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کا ذہن نہ بنے، تو یہ سمجھے کہ کہیں اس کا حج رد تو نہیں ہو گئے، اور سعادت حج پانے والوں اور اس کی آرزو رکھنے والوں سبھی کو حج کی تربیتی امور کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور ہمیشہ شیطان انسان کو رب رحمان سے دور کرنے اور انسان کی آخرت برباد کرنے کے لیے ہر وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان رب سے دور ہو جائے، انسان کی آخرت برباد ہو جائے۔ اور حضرات، شیطان جو انسان کی دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار بن جائے، انسان شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور افعال حج جو اہتمام جمرات کے موقع پر ستونوں کو پتھر مارنے پر ہوتا ہے، وہاں سوچنے کی بات ہے
کہ وہاں تو 3 ستون ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد ہر حاجی آ کر اس کو پتھر مارتا ہے، سامنے شیطان موجود نہیں ہے، تو کنکریاں مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ عمل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے کہ جن کے سامنے شیطان آیا اور اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی استقامت کو یاد دلانے کے لیے یہ آجی کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیارے طریقے کو برقرار رکھا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، شیطان نے ہر چال چلی لیکن اللہ کے پیغمبر پہ چال چلنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا، اور شیطان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اور اسی طرح شیطان مختلف روپ دار کر انسان کے راستوں میں بیٹھتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ انسان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے وہ اعمال سے بدگمان کرتا ہے، اور آخرت کی بربادی کے لیے انسان کو گمراہ کرنے کی پوری توقع کرتا ہے۔ لیکن جو شخص آج کرنے والا آج سے واپس لوٹے، یا کوئی بھی انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، خالق کائنات مالک کائنات اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت گرامی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سچ کر کے دکھائی۔ خواب کیا تھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کی طرف، ذبح خانے کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہوئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور شیطان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے کہ میں اپنے جال میں اللہ کے پیغمبر کو پھنساؤں، لیکن ابراہیم علیہ السلام شیطان کے کسی جال میں نہ پھنسے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اتدرین عین یذهب ابراہیم بابنک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو فرمایا انہو یذهب به لیذهبہ۔ شیطان جب حضرت حاجرہ کے پاس گیا تو پوچھنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ شیطان کہنے لگا انہو یذهب به لیذبحہ، وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو
تو فرمایا کلا ہوا عرافو بہی من ذالک، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی حضرت حاجرہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کریں، وہ تو بڑے ہی مہربان ہیں۔ انہو یزعم ان ربہ امرہ بذالک، جب حضرت حاجرہ نے کہا تو وہ تو بڑے مہربان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو شیطان کہنے لگا وہ اس لیے ذبح کرنے لگے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رب کا حکم ہے، ان کو رب نے حکم دیا ہے۔ فَإِن كَانَ رَبُّهُ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ أَن يُطِيعَ رَبَّهُ۔ حضرت اسماعیل کی والدہ مائدہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان کو، ابراہیم کو ان کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کریں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے وہ تو اپنے رب کے حکم کی وفاداری کریں گے۔ اور اگر ابراہیم ایسا کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اب شیطان یہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ناکام ہوا، حضرت حاجرہ سے بھی ناکام ہوا، پھر کیا کیا؟ پھر شہزادہ والے جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، والد گرامی کے پیچھے پیچھے جو ہے حضرت اسماعیل چل رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے تدری آئینہ یذہب بک ابوک، اسماعیل کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ابا جان آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے والد گرامی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اسماعیل صاحب نے کہا میں مجھے معلوم نہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا انہو یذہب بک لیذبحک، آپ کو ذبح کرنے کے لیے آپ کے والد آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیوں؟ میرے والد گرامی ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے ذبح کر دیں۔ تو شیطان کہتا ہے زعم ان ربہ امرہ بذالک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر، فَلْيَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ سَمْعًا وَطَاعَةً لِأَمْرِ اللَّهِ۔ اب اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر میرے باپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو میرے باپ کو ضرور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی چاہیے، اور پھر حکم الہی کے سامنے میں سرخم تسلیم کرتا ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت حاجرہ کے پاس گیا، حضرت اسماعیل کے پاس گیا، لیکن کسی کے پاس اس کا دانت نہ چل سکا، یہاں تک کہ شیطان نے ذلت اٹھائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا آئین ترید واللہ انی لا اظن ان الشیطان قد جاءک فی منامک فامرک بذبح ابنک۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو خیال یہ ہے کہ شیطان نے آپ کو خواب میں آ کر کہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے، آپ نے اسے پہچان لیا اور پھر فرمایا الیک انی
یا عدو اللہ فواللہ لا امضی جنہ لامر ربی، اے دشمن خدا مجھ سے دور ہو جا، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ شیطان ہر طرف سے چارے چلاتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ابراہیم سے اللہ کی نافرمانی کرو، اسماعیل سے اللہ کی نافرمانی کرو، حضرت حاجرہ سے اللہ کی نافرمانی کرو، لیکن کہیں بھی راہ نہیں چلتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے ایک بزرگ بن کے کہ ابراہیم انسانی صورت میں آ کر کہتا ہے ابراہیم آپ کو خواب میں شیطان آیا ہوا ہوگا اور آپ ایسا عمل نہ کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور کہا دشمن خدا مجھ سے دور ہو جا، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کرتا۔ حضرات یاد رکھیں کہ پیغمبر کی خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جمرات کے مقام پر جب آئے، شیطان نے آپ کا پیچھا کیا، کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو شیطان کی طرف سے ہوگا بات، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے اور فرمایا دفع ہو جا اللہ کے دشمن، جو مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے وہ پورا کرتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام جمرات العقبہ جسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے کے پاس پہنچا تو شیطان آپ کے سامنے آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری حتیٰ کہ وہ زمین میں دس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دس گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس پھر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری جو زمین میں دس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے شاعر اسلام بنا دیا، یہ علامت اسلام بنا دی، اور ہر حاجی حج کرنے والے کو وہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو حضرت خلیل علیہ السلام کی اس ادا کو بناتا ہے، اور لاکھوں حاجی مقام جمرات پر جا کر ان تینوں جگہوں پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت گرامی، حج فقط ایک عبادت ہی نہیں بلکہ انسانی تربیت کا ایک ذریعہ ہے، اور خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے چاہتا ہے وہ سلطنتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں رب کے دست قدرت میں ہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دنیا داروں کے ہاں انسان کی تکریم اور انسان کی تعظیم اور عزت اس میں ہے کہ وہ مختلف رنگتوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، قبائلوں کی طرف، قبیلوں کی طرف گامزن ہو کر، اور مال و دولت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عزت اور تکریم اور شان والا سمجھتا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال کے ہاں کوئی قبیلہ، کوئی دولت مند، کوئی حسن و جمال والا عزت والا نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں عظمت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں شان والا وہ ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کا موقع
مقرب وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا وفادار ہے، وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں بیان کیا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ کے کسی بازار سے گزرے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ملازہ کیا کہ ایک شخص ایک غلام کو فروخت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں غلام تو فروخت کرتا ہوں، لیکن وہ غلام کہتا تھا جو مجھے خریدنا چاہتا ہے ایک شرط پر خریدے کہ میں اگر جس کا غلام بنوں گا ایک شرط ہے میری اس کے ساتھ، وہ شرط کیا ہے کہ من اشترانی فعلی شرطی اللہ یمنعنی عن الصلاۃ الخمس خلف رسول اللہ، جو مجھے خریدنا چاہتا ہے اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کی اجازت دے۔ خریدنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لے جو مجھے خریدے گا میری اس کے ساتھ یہ شرط ہے مجھ سے کر لے کہ میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا، نماز کی مجھے اجازت دے، سارا دن اس کی غلامی کروں گا، اس کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن 5 وقت کی نماز جو ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کروں گا۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے سے مجھ سے وعدہ کر لے کہ مجھے روکے گا نہیں۔ ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے یہ شرط قبول کر لی اور اس شخص کو خرید لیا، اس شرط پر کہ 5 وقت کی نماز کے وقت تمہیں اجازت ہے کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرو۔ اب ہوا کیا، ایک روز نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام کو غیر حاضر پایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کو بازار میں جس کی فروخت ہو رہی تھی اور وہ ہر ایک سے بات کرتا تھا مجھے خریدنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مجھے 5 وقت جو مجھے خریدے اجازت دے، 5 وقت میں نماز حضور کے پیچھے ادا کر لوں، وہ شرط نظر نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس شخص کو بخار ہے بڑا سر، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا میں اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کروں گا، اس کی بیمار پرسی کروں گا۔ آقا علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے بارے میں دریافت کیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جلوہ افروز ہوئے، اس شخص کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور اس کی جب وصال ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کے وصال کے وقت موجود تھے۔ اب راوی کہتے ہیں فتح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ و تکفینہ و دفنہ، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ان کے غسل، کفن اور دفن کی خود ذمہ داری لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی خوش نصیبی پر بڑا رشک تھا۔ یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، بیمار ہوتا ہے، تاجدار کائنات اس کے گھر اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وقت وصال ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہوتے ہیں، اور کتنا یہ خوش بخت انسان ہے
کہ جب وصال ہو گیا تو مصطفیٰ نے اس کے غسل کا، اس کے دفن کا، اس کے کفن کا خود انتظام فرمایا۔ بس حیرانگی بھی یہ ہو رہی تھی، چنانچہ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور یہ آیا مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حبیب۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ خبردار بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام اس بات پر نشر کر رہے تھے، یار اس کا کون سا عمل ہے جس خوش نصیب کے، جو خوش نصیب بیمار ہو مصطفیٰ اس کے گھر جائیں، وقت نزا ہو مصطفیٰ اس کے گھر جائیں، اور کفن و دفن و نماز جنازہ کا انتظام خود مصطفیٰ کریں۔ صحابہ اکرام کے دل میں آیا ہوگا اس کے کون سے عمل تھے؟ عمل یہ تھا کہ اس کی زندگی کی یہ خواہش تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور پڑھو بھی مصطفیٰ کریم کی قیادت میں، مصطفیٰ کریم کی امامت میں۔ اور رب ذوالجلال نے جب صحابہ یہ اس پر نشر کر رہے تھے کون سا اس کا عمل ہے اس خوش نصیب کا، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور مصطفیٰ پر وحی نازل فرما دی اور فرما دیا کوئی قبیلے، کوئی دولت، کوئی مال و ثروت کے لحاظ سے عزت والا نہیں ہوتا۔ عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ کا وفادار ہوا کرتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کا تابعدار ہوا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا تابعدار تھا، زندگی کی یہی خواہش تھی کہ میں 5 وقت کی نماز مصطفیٰ کریم کی امامت میں ادا کروں۔ بس جس سے غلام تھا، لیکن جو خریدنے آتا، خریدنے سے پہلے، بات ہونے سے پہلے وہ یہ بات کرتا جو مجھے خریدنا چاہتا ہے، ایک میری شرط ہے کہ نماز کے وقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز باجماعت پڑھوں، بس میری یہ شرط ہے۔ اور پھر اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے، وقت نزا بھی حضور تشریف لے گئے، اور حضور کے ہاتھوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غسل و کفن و دفن کا انتظام خود فرمایا، اور صحابہ نشر کر رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور بھیج کر یہ بتایا کہ جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کر لے جاؤ اور فرما دو غلاموں اگر عزت چاہتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، اگر عزت و شان چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کی وفاداری میں آ جاؤ۔ اور حج انبیاء علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اداؤں کا نام ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ نماز، رب نے نماز کا حکم دیا، لیکن رب نے ہمیں نماز کے پڑھ کے کوئی نہیں دکھا کیسے پڑھنی ہے۔ ادائیں مصطفیٰ کی ہیں، عبادت خدا کی ہے، نماز خدا کی ہے، لیکن ادائیں مصطفیٰ کی ہیں۔ جو شخص اتباع رسول، اطاعت رسول اور وفاداری رسول کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کی اس عبادت اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ حضرات، حضور کی ذات سے محبت، حضور کی وفاداری اور حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام ایسا عمل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس شخص کو، اس غلام کو اپنے دیدار سے نوازتے ہیں، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، جو کثرت سے سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے، پھر مصطفیٰ اس کو یوں نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق کائنات، ہم سب کو حضور کی اتباع اطاعت وفاداری نصیب فرمائے۔ اور حضرات کرام سماعت فرما رہے ہیں، الحمدللہ میں نے رمضان میں کہا تھا، اعلان بھی کیا تھا